بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورت اپنے مرد کو ہم بستری سے انکار کر دے، مرد غیر محرم عورت کے پاس ہم بستری کے لیے جا سکتا ہے۔ جو عورتیں اپنے خاوند کو ہم بستری سے انکار کرتی ہیں، اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا رشتہ پاکیزہ رشتہ بنایا ہے۔ اس پاکیزہ رشتے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں ادا فرمایا ہے، اور آپ کی سنت مبارک پر چلتے ہوئے ہم تمام مسلمان وقتاً فوقتاً اس مبارک سنت کو ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر عورت کے ایام کے دن ہو، یعنی کہ حیض کی صورت میں بھی، الترمذی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایام کے دنوں میں بھی یعنی کہ حیض کے دنوں میں اللہ کے رسول مجھ سے دور نہ جاتے تھے، نہ ہی میں نے کبھی آپ کو خود سے دور رہنے کے لیے کہا۔ آپ فرماتی ہیں، ایام کے دنوں میں آپ تہبند باندھ دیا کرتے اور ہم ساتھ سو جایا کرتے۔ جو عورتیں حیض کی صورت میں بھی یعنی کہ ایام کے دن بھی نہ ہو، صحت بھی تندرست ہو، جب وہ عورت اپنے خاوند کو ہم بستری سے منع کرتی ہے، کیا اس کا شوہر غیر محرم عورت سے رشتہ قائم رکھ سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں، جب مرد شام کو گھر واپس آئے، عورت کو چاہیے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر اسے مسرور کر دے۔ اگر شوہر اور کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو بجا لائے، یعنی کہ شوہر کا حکم پورا کرے۔ اگر شوہر بستر پر بلائے تو اسے منع نہ کرے۔ ایسی عورتوں کے لیے میرے اللہ رب العزت کا ارشاد ربانی ہے، وہ عورتیں جنت کی حقدار ہوں گی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول زندگی تھا، جب رات ہوتی آپ اپنے شوہر سے پوچھا کرتی، کیا آج آپ کو میری ضرورت ہے؟ آپ کے شوہر فرماتے نہیں، تب نفلی نمازوں اور عبادت کرتی اور اپنے ایام کے دنوں کو بھولا نہیں کرتی، کیونکہ ایام کے دنوں کے آنے سے پہلے وہ اپنے شوہر کو بتا دیا کرتی۔ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں اپنے مرد کو ہم بستری سے منع کرتی ہیں، یعنی کہ جامع کے لیے منع کرتی ہیں، اور اس عورت کا شوہر غصے سے باہر چلا جاتا ہے، اس عورت کو اللہ رب العزت کے فرشتے لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ اور دوسری روایات میں ہے، اللہ رب العزت بھی اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک وہ عورت اپنے خاوند سے معافی نہ مانگ لے اور اللہ کے حضور توبہ نہ کر لے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کی حاجات پوری کرنے کے لیے والی عورتیں، اللہ رب العزت نے ان عورتوں کے لیے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایسی مستند حدیث مبارک موجود ہے جو عورت کو اس کے خاوند کے حقوق پورے کرنے کے لیے تلقین کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پیش ہوا، عرض کیا، یا امیر المؤمنین، میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں بلاتا ہوں میرے کہنے پر نہیں آتی۔ آپ نے اپنا رخ مبارک اس عورت کی طرف کیا۔ اس عورت نے آپ سے عرض کیا، اے میرے امیر المؤمنین، میں اپنے خاوند سے نفرت کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ آپ نے اس عورت کے خاوند کو فرمایا، تم جا کر غسل کر آؤ اور اپنے بال کٹوا کر آؤ۔ جب وہ شخص اپنے بال کٹوا کر اور نہا کر آیا، اس عورت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اب میں اپنا فیصلہ واپس لیتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کے پاس اچھا لباس اور خوشبو لگا کر جایا کرو تاکہ عورتیں تمہیں پسند کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، عورتیں اپنے مردوں سے جامع کے لیے انکار کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر ایام کے دن ہو، کوئی سخت تکلیف نہ ہو جس سے اس عورت کی زندگی کو خطرہ ہو، اگر مرد بلائے عورت نہ آئے، اس عورت پر لعنت ہو۔ حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع مرد کے لیے ایسی ضرورت ہے جیسے جسم کے لیے خوراک۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو وہ اللہ تبارک و تعالی سے روایات کرتے ہیں فرمایا، اللہ رب
اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام قرار دیا اور اسے تمہارے مابین بھی حرام کیا ہے، تم باہم ظلم نہ کرو۔ میرے بندوں تم سب گمراہ تھے، وبجا اس کے جس میں ہدایت عطا کروں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ میرے بندوں تم سب بھوکے تھے، بجزا اس کے جس میں کھلاؤں تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندوں تم سب لباس کے بغیر تھے، بجزا اس کے جس سے میں لباس عطا کروں تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ میرے بندوں تم دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو تم مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندوں اگر تم سب جن وانس اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے بندوں اگر تم سب جن ونس اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و گناہ گار ہے تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندوں اگر تم سب جن ونس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کی مراد پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں صرف اتنی سی کمی آئے گی جیسے سمندر میں سے سوئی ڈال کر نکال لینے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ میرے بندوں یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں نے محفوظ شمار کر رکھا ہے، پھر میں روز قیامت انہی کے مطابق پورا بدلہ دوں گا۔ جو شخص خیر و بلائی پائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی سے دودھ نکل رہا تھا، وہ دوڑتی پھرتی تھی، جب وہ قیدیوں میں کوئی بچہ پاتی تو اسے پکڑ کر اپنے پیٹ سے لگاتی اور اسے دودھ پلاتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کیا تم گمان کر سکتے ہو یہ عورت اپنے بچوں کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا نہیں، اگر وہ اسے نہ پھینکنے پر قادر ہو تو وہ نہیں پھینکنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی کامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ